الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور آج یہ 12 تاریخ، اسے بھی خاص ایک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں اور 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جمعے کے خطبوں میں خطبہ عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل و مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اور سارے انسانوں سے زیادہ۔ جب تک اس کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ محبت میری نہ آ جائے، اس وقت تک تم میں کا کوئی کامل و مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ساری کائنات پر، سارے انسانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ آپ ہی کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، اسلامی تہذیب مل کر ہے، اچھے اخلاق ملے ہیں، اچھی تعلیمات ملی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کی شان بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ خود اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا، آپ کے نام کو روشن کروں گا، آپ کے نام کو میں تابناک کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اور آپ کی شان اتنی اونچی ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کی شان کتنی اونچی ہے، کس قدر اونچی ہے، کوئی اسے سوچ نہیں سکتا ہے۔ کیا ماننے والے اور کیا نہیں ماننے والے سب آپ کی شان کو تسلیم کرتے ہیں، سب آپ کو مانتے ہیں کہ آپ بڑے اونچے درجے کے مقام پر فائز ہیں۔ ہاں، کچھ ہوتے ہیں جو حسد اور جلن میں بھن جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، حسد میں آ کر وہ گستاخانہ جملہ بکتے ہیں۔ یہ بھی گستاخانہ جملہ جو وہ بولتے ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ کے نبی کی شان،
حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کا مقام اونچا ہوتا ہے. جس کی دولت بڑھ گئی اس سے حسد لوگ کرتے ہیں، جس کا علم بڑھ گیا اس سے حسد لوگ کرتے ہیں، جس کی خوبصورتی بڑھ گئی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، جو اپنا کوئی مقام بنا لیا لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں تو حسد کمالات کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے. تو ایسا ہی جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان قرآن ہیں، دشمنان پیغمبر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں اس لیے گستاخی کرتے ہیں کہ آپ کی شان بہت اونچی ہے، دیکھا نہیں جاتا ان سے، رہا نہیں جاتا ان سے. طرح طرح کے الزامات، شکوک و شبہات اور آپ کے کردار پر انگلی رکھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. یہی ہوا ہے فرانس کے اندر، یہی کر رہا ہے وہ فرانس کا صدر، اور اس کی تائید کرنے والے کچھ لوگ ہیں، سر پھیرے قسم کے لوگ ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور ظالم قسم کی حکومت ہے جو اس فرانس کی تائید میں، اس صدر کی تائید میں اپنی زبان کھولتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی کی حسد کی بنیاد پر ہے. اللہ کے نبی سے حسد ہے انہیں، اور جو بھی اللہ کے نبی سے حسد کرتا ہے یا شان میں گستاخی کرتا ہے یا گالی بکتا ہے، اس کا بدلہ ہم بعد میں لیں گے، پہلے اللہ لے گا. موت سے پہلے وہ اپنا حشر دیکھے گا، چاہے وہ فرانس کا صدر ہو یا کوئی کرسی کا مالک ہو یا کوئی حکومت کا سربراہ ہو یا کوئی بھی ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر کچھ بھی ہو جائے، دیکھے گا وہ اپنے حشر کو موت سے پہلے کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. ابو جہل بھی گستاخ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا حشر کیا ہوا؟ نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. نام و نشان آج ابو جہل کا نہیں ہے، کسی کی زبان پر نہیں ہے، کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں ہے. اللہ نے اس کے نام و نشان کو مٹا دیا. چھوٹے سے کم عمر لڑکوں نے اس کا کام تمام کر دیا. جنگ بدر میں افرا کے دو بچوں نے، معاذ اور معوذ نے، ابو جہل کا کام تمام کر دیا. ڈھیر ہو گیا وہ. اللہ کے نبی جنگ بدر ختم ہونے کے بعد ڈھونڈنے لگے کہ ابو جہل کہاں ہے. دیکھو معلوم ہوا کہ مرا پڑا ہے، جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے داڑھی پکڑ کے کہا، انت ابو جہل، کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ هل فوق رجل قتلتموه، کیا اس سے بڑا آدمی کو بھی کسی نے مارا ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم ہے یہ، سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا اللہ کے نبی کا دشمن ہے. اس کا کام تمام کیا کس نے؟ دو کم عمر بچوں نے، دو کم عمر جوانوں نے. اس کے بعد نمبر آتا ہے ابو لہب کا. یہ بھی اللہ کے نبی کا گستاخ، اللہ کے نبی کا دشمن، اللہ کے نبی کو سب سے پہلے گالی دینے والا ابو لہب، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب. جب اللہ کے نبی سب کو جوڑ کر کے اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ کو مان لو، کچھ مثال دے کے سمجھا رہے تھے، تو ابو لہب بھی اس بھیڑ میں آیا تھا. غصے میں آ کر اس نے کہا، تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، خرابی ہو تمہارے لیے محمد، نعوذ باللہ، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ بس اللہ نے قرآن اتار دی، قرآن کی ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب. وہ کیا کہتا ہے کہ خرابی ہو؟ اللہ کہتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ خراب ہو جائیں، اس کے دونوں ہاتھ ضائع ہو جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایسا ہی ہوا، مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، شل ہو گئے، ضائع ہو گئے دونوں ہاتھ. اس پر بس نہیں، ایک زہریلی پھنسی اس کے بدن میں رونما ہوئی، پیدا ہوئی، جسے عدسہ کہتے ہیں عربی میں. معمولی وہ پھنسی ہوتی ہے، وہ پھنسی اس کے بدن سے نکلی. آہستہ آہستہ پورے بدن میں وہ زہریلی پھنسی پھیلنے لگی، بدن اندر سے اندر گلنے لگا، سڑنے لگا، جسم سے بدبو آنے لگی. ابھی مرا نہیں ہے،
لوگ مرنے کے بعد، آدمی مرنے کے بعد قبر میں جب دفن ہوتا ہے تو وہاں گلتا ہے، سڑتا ہے، بدبو آتی ہے، مٹی کی وجہ سے، مٹی میں دبنے کی وجہ سے وہ بدبو باہر نہیں نکلتی ہے، لیکن جیتے جی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں ایک بدبو پیدا کر دی۔ قوم پریشان، لوگ پریشان، اس کے بچوں کو تانا دینے لگے، بھائی اس کا کچھ کرو تو، یہ کیا ہو گیا کہ اس کے بدن سے اتنی بدبو ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سہ نہیں سکتے، برداشت کر نہیں سکتے، تو دور کسی جگہ میں چھوڑ دیا گیا، مر گیا، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، دفن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حبشی غلاموں کو بیٹوں نے حبشی غلاموں کو تیار کیا، 4-5 حبشی غلام آئے، گڑا کھودا گیا، لکڑی کے ذریعے سے دور ہی سے اسے دھکا دے کر گڑے میں ڈال کر مٹی بند کر دی گئی، مٹی سے اسے بند کر دیا گیا۔ یہ حشر ہوا ابو لہب کا۔ کہ اللہ چھوڑ دے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، کارٹون بنانے والے، فیس بک میں ڈالنے والے، چاہے وہ بنگلور کا ہو، چاہے وہ فرانس کا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، کوئی بھی ہو جائے، اللہ بخشے گا نہیں انہیں۔ اللہ خود اپنے رسول کا دفاع کرے گا، اس کا بدلہ لے گا۔ اور اسی طرح سے آپ تیسرے نمبر پر آ جائیں، ابو لہب کا بیٹا عتبہ، اس کا کیا حشر ہوا؟ اللہ کے نبی کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کی 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں۔ جب اللہ کے نبی اسلام پیش کیے، ابو لہب کو غصہ آیا، اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم محمد کی 2 بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ عتبہ سے کہا کہ تم محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، ام کلثوم کو طلاق دے دو۔ شیبہ سے کہا تم بھی محمد کی بیٹی کو رقیہ کو طلاق دے دو۔ انہوں نے باپ کی بات سن کر ام کلثوم کو عتبہ نے چھوڑ دیا، رقیہ کو شیبہ نے چھوڑ دیا۔ کسی سفر میں تھا، باپ سے کہا کہ میں ضرور جا کر محمد کے سامنے کچھ کہوں گا، انہیں کچھ گالیاں دوں گا۔ واپس آیا، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ گالیاں بکی، اور گالیاں بکنے کے بعد منہ پر تھوکا۔ اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا اور بڑی تکلیف ہوئی، بزرگان محترم، ایسے اس نے گستاخی کی، گالیاں بکی اور منہ پر تھوکا، تھوک تو اسی کے منہ پر واپس لوٹ کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلبک، اے اللہ اس کے اوپر آپ کے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دیجئے، اے اللہ آپ اس کے اوپر آپ کے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بد دعا نکلی۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر میں نکلا، درمیان راستے میں شیر کی آواز آئی تو ڈر گیا۔ یہ لوگوں نے سمجھایا بھئی شیر کی آواز کو تم سن کر اتنے ڈرتے ہو، شیر کی آواز سے ڈرتے ہو تم؟ تو عتبہ نے کہا کہ نہیں، محمد نے ایک بد دعا دی ہے کہ اے اللہ اس کے اوپر آپ کے کتوں میں سے ایک کتا کو مسلط کر دے، مجھے یقین ہے آپ کی یہ بد دعا رد نہیں ہوگی، ضرور میرا حشر کچھ برا ہونے والا ہے، میرے لیے خرابی آ گئی ہے، ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ سب نے تسلی دی، مت ڈرو مت ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کیا کیا، قوم نے جو ساتھ میں سفر کے جو رفیق تھے انہوں نے کیا، سارا سامان جمع کر کے ایک ٹیلے کی شکل میں ایک اونچی جگہ بنا دی، عتبہ سے کہا کہ تم اوپر سو جاؤ، اور سب لوگوں نے اطراف میں پہرے دیتے ہوئے سب سو گئے۔ ٹیلے میں عتبہ کو سلا دیا گیا۔ اب رات کو شیر آتا ہے، سب کو سونگ سونگ کر دیکھتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کیا، ٹیلے کے اوپر چھلانگ لگایا اور سونگا کہ عتبہ ہے، بس گلے میں اپنا پنجہ رکھا اور منہ رکھا، وہیں پہ سر کو دھڑ سے، جسم سے، بدن سے الگ کر دیا۔ ایک ہی آواز اس کی نکلی تھی چیخنے کی، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ صبح کو جب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو سر الگ ہے، جسم الگ ہے، بدن الگ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا گستاخ، اس کا یہ حشر ہوا۔ ابو جہل اللہ کے نبی کا گستاخ، اس کا وہ حشر ہوا۔ ابو لہب اللہ کے نبی کا گستاخ، اللہ نے یہ حشر اس کا کیا۔ ہاں البتہ شیبہ نے صرف نکاح توڑا تھا، طلاق
دی تھی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا تھا اللہ کے نبی کی شان میں، اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے سرفراز فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک نمبر آتا ہے شاہ کسریٰ کا، جس کا نام پرویز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک خط روانہ کیا تھا اس کے پاس اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے۔ عبداللہ بن حذافہ وہ خط لے کر پہنچتے ہیں۔ جب ان کے سامنے خط پڑھ کر سنایا جاتا ہے، بڑے غصے میں آتا ہے وہ پرویز، اور یہ کہتا ہے اس شخص کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں اس نے یہ جملہ کہا، اسے اتنی جرأت ہے، اتنی ہمت ہے کہ وہ مجھے اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ خط لے کر پھاڑ دیا اس نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے۔ اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ شاہ کسریٰ پرویز نے آپ کے خط کو سنا، پڑھا گیا، اور اس نے خط لے کر کچھ کہا اور خط کا ریزہ ریزہ کر دیا اور پھاڑ پھاڑ کے اسے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بد دعا دی، اللہم مزق ملکہ، اے اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ خط پھاڑنے کے لیے اللہ نے یہ بد دعا فرمائی، اے اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے فرانس، اس کی تائید جو حکومتیں کرتی ہیں، کیا اللہ ان کی حکومتوں کا ٹکڑا ٹکڑا نہیں کرے گا؟ کیا ان سے اللہ کرسیاں نہیں چھینے گا؟ کیا ان کے لیے زوال نہیں آئے گا؟ آئے گا ایک دن زوال، اس کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جائے گا، اس کا نام و نشان مٹے گا۔ اور اسی طرح سے اس کی تائید کرنے والے جو بھی ہیں، اس پر خوش ہونے والے جو بھی ہیں، اس پر راضی رہنے والے جو بھی ہیں، اس کے حق میں ہمدردی کے خطوط بھیجنے والے جو بھی ہیں، کسی بھی ملک کے وہ ہو جائے، ان کی حکومت بھی ان سے چھین لی جائے گی ایک دن انشاءاللہ تعالی، ان سے ان کی کرسی چھین لی جائے گی ایک دن انشاءاللہ تعالی، ہونے والا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم مزق ملکہ۔ چند دنوں کے بعد وہاں کا ایک سفیر اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اپنے لوگوں کو جا کے خبر دے دو، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے تمہارے رب کو میرے رب نے قتل کر دیا ہے۔ آج رات 7 بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے تمہارے رب یعنی کسریٰ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ جب جا کر معلوم کیا گیا، ٹھیک 7 بجے خود کسریٰ کا جو بیٹا، پرویز کا جو بیٹا ہے، شیروا جس کا نام ہے، وہ باپ پر مسلط ہوا۔ رات کے بالکل 7 بجے، ٹھیک 7 بجے باپ کو بیٹے نے قتل کیا۔ بیٹا باپ کے اوپر مسلط ہوا اور بیٹے نے باپ کا کام تمام کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا کا اثر ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا بدلہ اور جزا اور یہ سزا ہے۔ یہ آج کسی کا نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان شانئک ھو الابتر۔ اے پیغمبر، آپ کے جتنے دشمن ہیں، آپ کا جتنا برا چاہنے والے ہیں، وہ سب بے نام و نشان ہونے والے ہیں۔ سورہ کوثر کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ کے دشمن بے نام و نشان ہونے والے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، ابو جہل بے نام و نشان ہے، ابو لہب بے نام و نشان ہے، عتبہ بے نام و نشان ہے، اسی طرح سے وہ کسریٰ کا بادشاہ پرویز بے نام و نشان ہے۔ تو ایسا ہی جو بھی اب اس دنیا میں، اس عالم میں، کسی بھی ملک میں، چاہے ہندوستان کے اندر ہو یا پڑوس میں ہو یا امریکہ میں ہو یا فرانس میں ہو، جہاں بھی جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، چاہے کسی بھی کرسی میں وہ بیٹھا ہوا ہو، ضرور وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس سے نفرت کا اظہار کریں۔ فرانس کے اس صدر سے، اس کی حرکت سے ہم نفرت کا اظہار کریں۔ نفرت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنے وہ اشیاء فرانس سے آنے والی چیزیں ہیں، باہر ملکوں سے آنے والی چیزیں ہیں، جو بھی گستاخ ملک ہے وہاں سے کوئی چیز ہمیں یہاں ملتی ہے، ہم اسے خریدے نہیں، اسے استعمال کرے نہیں، اسے ہاتھ لگائے نہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہم ان کے اکنامکس کو کمزور کر سکیں، ان کی معیشت کو ہم کمزور کر سکیں، ان کی کمر کو ہم جھکا سکیں، انہیں گھٹنے ٹیکنے پر ہم مجبور کر سکیں۔ یہ ہمارا احتجاج اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمارے اس
عمل کو قبول کرے، اور جو بھی ظالم ہے، جو بھی دشمن ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اسلام کا گستاخ ہے، قرآن کا گستاخ ہے، اللہ کا گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے نام و نشان کر دے، اس کے خاتمے کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔